وسلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینۃ والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم سیکھو، اور جب دین کا علم سیکھو تو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھو، اور جن کے پاس تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ جو شخص دین کا علم سیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص دین کا علم سیکھتا ہے، جب اپنے قدموں کو باہر راستے پر نکالتا ہے تو جس راستے کے اوپر یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ راستہ جنت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اب دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم، ان دونوں کی تعلیموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ان دونوں کے جو اساتذہ ہیں، ان دونوں کے جو معلمین ہیں، جو دنیا کی تعلیم کا جو استاد ہوتا ہے وہ بظاہر آپ کو دنیا کے ہنر اور دنیا کے فن ہی سکھاتا ہے، وہ آپ کو صرف دنیا کی تعلیم دے گا، اور جو دین کی تعلیم کا جو استاد ہے وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو دنیا کا بھی علم دے گا اور دین کا بھی علم دے گا، اور آپ کو یہ دعا بھی سکھائے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم سیکھو، اور جب دین کا علم سیکھ رہا ہے تو وقار اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھو۔ اس طرح نہ بیٹھو کہ تم دینی مجلس کے اندر بیٹھ کر اونچے اونچے تانے لگاؤ۔ جب مشرکین مکہ جب بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے تو مشرکین مکہ طرح طرح کی آوازیں نکالتے تھے، اس میں سیٹیاں بجاتے تھے، حتیٰ کہ تالیاں بجاتے تھے اور آپ کی توہین کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جہالت کے پیچھے نہ چلو، بلکہ ان کی طرح سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھو، ان کی طرح جاہلوں کی طرح نہ بیٹھو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری بات فرمائی، آپ نے فرمایا وَتَوَاضَعُوا لِمَن تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ، اور جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کا احترام کرو۔ یہ نہیں کہا جن سے دین کا علم سیکھتے ہو، اس کے اندر یہ فرمایا کہ جن سے دنیا کا علم اور جن سے دین کا علم، اس استاد کا احترام کرو۔ سکندر اعظم اپنے دور کے بہت ہی بڑے مسلم سائنسدان گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا استاد وہ ہے، بلکہ میرا باپ وہ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آیا ہے، اور میرا استاد وہ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے کر گیا ہے۔ میرا باپ وہ ہے جس نے میرے جسم کی پرورش کی ہے، میرے باپ نے میرے جسم کی پرورش کی ہے تو میرے استاد نے میری روح کی تربیت کی ہے۔ لہٰذا معاشرے کے ہر افراد کو عموماً اور معاشرے کے ہر طلباء کو خصوصاً اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ استاد وہ ہمارے قوم کی حیثیت سے نسلوں کی تربیت کرتا ہے، اور جب نسلوں کی اچھی تربیت ہوگی تو معاشرے کے اندر اچھے لوگوں کا جب کردار ادا ہوگا تو بین الاقوامی سطح پر میرا اور آپ کا جو رول ہوگا وہ دین کی حیثیت کے مطابق بہت ہی اچھا ہوگا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو دین کا علم بھی سیکھنا چاہیے، اور جب دین کا علم سیکھیں تو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ بیٹھیں، اور جن کے پاس سے ہم دنیا کا بھی علم سیکھیں تو دین کا بھی علم سیکھیں، ان کا احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا